جنوبی ایشیائی خطے کے تارکین وطن امریکہ کے سیاسی میدان میں نچلی سطح پر کتنے سرگرم ہیں اور ان کا ووٹ 5 نومبر کے انتخابات میں کتنا اہم ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کا کردار گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ میکسیکو سے آنے والے تارکین وطن کے بعد بھارتی نژاد تارکین وطن دوسری بڑی کمیونٹی ہیں۔ تقریباً 45 لاکھ بھارتی نژاد امریکی امریکہ میں آباد ہیں اور ان کی نمائندگی بھی مقامی، ریاستی اور قومی سطح پر زیادہ ہے۔ AAPI ڈیٹا، جو کہ ایشیائی ممالک سے امریکہ آ کر آباد ہونے والی کمیونٹیز کے ڈیٹا پروگرام پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی تحقیق کے مطابق تقریباً 300 جنوبی ایشیائی امریکی مختلف عہدوں پر موجود ہیں، جو مقامی حکومتوں سے لے کر ریاستی اداروں اور کانگریس تک میں اس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کانگریس میں بھارتی نژاد امریکی نمائندگان کو سموسا کوکس بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کا کہنا ہے کہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کے سب سے بڑے ایشوز میں ہیلتھ کیئر، غزہ جنگ، مہنگائی اور نسل پرستی کے مسائل ان کے ووٹ کا فیصلہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ جنوبی ایشیائی خطے کے لوگ امریکی معاشرے اور سیاست میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں امریکی ریاست مشیگن، جو مسلم آبادی کی وجہ سے بہت اہم ہے اور سوئنگ سٹیٹ بھی ہے، یعنی اس ریاست میں صدارتی امیدواروں کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ مشیگن کی امارا انصاری ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے کینٹن ٹاؤن شپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا انتخاب لڑ رہی ہیں۔ اگرچہ امارا 5 نومبر کو مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں، لیکن ان کا اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے انتخاب لڑنا غیر معمولی اس لیے ہے کہ کینٹن ٹاؤن شپ ایک سفید فام اکثریتی آبادی والا قصبہ ہے۔ ارم عباسی ہمیں امارا انصاری سے ملوا رہی ہیں۔ کینٹن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو ریاست مشیگن کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیٹرائٹ سے 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق کینٹن کی 2020 میں آبادی تقریباً 98,500 کے قریب ہے۔ کینٹن میں اکثریت سفید فام شہریوں کی ہے۔ اس کے بعد 17% سے کچھ شرح ایشیائی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی ہے۔ امارا انصاری کینٹن ٹاؤن شپ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہی ہیں۔ میں پہلی پاکستانی امریکی خاتون ہوں جو اس عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے۔ میں ورجینیا میں پیدا ہوئی تھی لیکن اب مشیگن میں رہتی ہوں۔ امارا انصاری اس عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی ڈیموکریٹک امیدوار 3 ریپبلکن اور 1 آزاد امیدوار کے خلاف 5 نومبر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ 5 نومبر میں انتخابات میں جیتنے والے 4 امیدوار بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے 4 سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ بورڈ کے پاس پالیسیاں بنانے، بجٹ کا انتظام کرنے اور رقوم مختص کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ فٹ پاتھ نہیں ہیں اور اس وجہ سے رہائشیوں کے لیے ٹاؤن شپ کے آس پاس چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بیسمنٹس میں سیلاب کا مسئلہ بھی ہے، تو ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ماحولیاتی مسائل ہیں جن پر ہم مقامی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مشیگن میں صدارتی انتخابات کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک اہم سوئنگ سٹیٹ سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے والی بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہونے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاؤنسل کے مطابق 2023 میں امریکہ بھر میں مقامی ریاستوں اور وفاقی سطح پر 235 منتخب مسلمان عہدیدار ہیں۔ نسل اور مذہب امریکی انتخابات میں اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر میرے جیسے کسی شخص کے لیے جو ظاہر ہے کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کہیں بھی جائے تو حجاب پہنتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک کام بھی ہے، اور آپ کا کام زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نسل پرستی اور اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے۔
तीनों रिपब्लिकन उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शहर के अहम मसाइल मईशत और बुनियादी ढांचे हैं, जबकि वो कम्युनिटी में बढ़ती हुई डाइवर्सिटी को भी तस्लीम करते हैं। कैंटन में इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तब्दीली जैसे मकामी और गजा की जंग जैसे खारजा पॉलिसी के अहम मसाइल हैं जो रिहायशियों के वोट का तयन कर सकते हैं। एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कैंटन, मिशिगन। उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका में जनूबी एशियाई तारकीन वतन के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के मुताबिक अमेरिका में इस खित्ते से आकर आबाद होने वालों की तादाद 2020 के इंतखाबात तक तकरीबन 60 लाख के करीब थी। आज हम आपको जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले दो ऐसे अमरीकियों से मिलवा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ मुखालिफ सियासी जमातों से है, लेकिन उनकी तवज्जो एक ही जैसे मामले पर मरकूज़ है, यानी अमरीकी जमहूरी अमल के तसलसल को यकीनी बनाना। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं डॉक्टर उमर फारूक और इब्राहिम जॉर्ज से। All the communities, the Liberian, Turkish, Indian and Pakistanis, we all here together. Ready for the election? We're ready. डॉक्टर उमर फारूक रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे बेनसलम में कम्युनिटी के लीडर्स को यहाँ से रियासती असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाले आनंद पटेल से मिलवा रहे हैं। डॉक्टर उमर पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपनी पार्टी की सपोर्ट बहुत अहमियत रखती है और उमर फारूक जैसे पार्टी ओहदेदार उम्मीदवारों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करके उन्हें इलेक्शन लड़ने में मदद देते हैं। आनंद ने 2015 में सियासत में उस वक्त कदम रखा जब डॉक्टर फारूक ने उन्हें स्कूल बोर्ड का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद किया और अब वो उनकी रियासती असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम में मदद कर रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ने के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की और ऐसे लोगों को शामिल किया जिन्होंने मुझे गाइड किया। सिर्फ आनंद ही नहीं, डॉक्टर फारूक इस इलेक्शन में दूसरे उम्मीदवारों जैसे पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए यूजीन डी पास्कल और रियासती असम्बली के इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन मरियम सबी और दूसरे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए भी पार्टी नामजदगी, अतियात जमा करना और उनके लिए हिमायत हासिल करने में सरगर्म है। डॉक्टर उमर फारूक की अपनी कहानी उन तारकीन वतन की कहानी है जिन्होंने यहाँ आकर सख्त मेहनत की और अमेरिका में अपने ख्वाबों को पूरा किया। 1991 में जब वो अमेरिका आए तो उन्होंने एक कैंडी स्टोर पर काम किया और फिर मेडिकल की ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने जब अमेरिकी शहरियत इख्तियार की तो उन्हें अमेरिकी सियासत का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ताहम जब एक मसले के हल के लिए उनका मकामी सिस्टम से वास्ता पड़ा तो फिर उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा। तो पहले तो मैं खुद रन किया, उसके बाद मैंने कैंडिडेट जो थे फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, सो उनको मैंने आगे लाने की कोशिश की। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो हमारी तो वॉइस ही कोई नहीं होगी। वो खुद तो इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन अब वो दूसरे उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्म रहते हैं। अमरीकी निज़ाम में स्टेट कमेटी की रुकनियत पार्टी का एक मुंतखब ओहदा है। वो कहते हैं किसी भी उम्मीदवार के लिए स्टेट कमेटी की इंडोर्समेंट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वो कमेटी से 70% वोट हासिल करे। तो हम जो हैं डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उधर स्टेट कमेटी में, ऑल डेमोक्रेट्स, और जो पार्टी उनके लिए वादा कर रही है वो पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर सारी जो डेमोक्रेटिक जो मेंबर हैं न्यू अमेरिकन, उनको भी आपस में इकट्ठा कर रहे हैं स्टेट कमेटी के अंदर। तो बेसिकली हम उनकी वॉइस हैं। जहां पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर फारूक अक़लियती कम्युनिटीज़ की डेमोक्रेटिक पार्टी में नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं 16 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका आने वाले इब्राहिम जॉर्ज रियासत टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी रियासत टेक्सास की रिपब्लिकन पार्टी का चेयरमैन बनूंगा। जब लोगों ने फैसला किया कि वो मुझे मुंतखब करना चाहते हैं तो उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा। वो ये नहीं देखते कि मैं कहाँ से आया हूँ। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि मैं क्या कमाता हूँ। इब्राहिम जॉर्ज कहते हैं कि रियासत टेक्सास के उन इलाकों में जहां जनूबी एशियाई कम्युनिटी में तेजी से इजाफा हो रहा है, रिपब्लिकन पार्टी की तवज्जो नस्ल और रंगत से ज्यादा दूसरे अहम इशूज पर है। उनकी राय में रिपब्लिकन पार्टी के नजरियात जनूबी एशियाई कम्युनिटी के नजरियात की नुमाइंदगी करते हैं। And South Asian
جنوبی ایشیائی آبادی میں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حکومت کا عمل دخل کم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ حکومت انہیں بتائے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ چاہتے ہیں کمیونٹیز محفوظ ہوں. وہ پولیس کو فنڈز فراہم کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ رات کو باہر نکلیں اور کوئی انہیں لوٹ لے. جورج کہتے ہیں ٹیکسس کے پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ریاست میں ریپبلکنز کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. ان کے مطابق ریاست کے وہ علاقے جہاں اس وقت کسی بھی پارٹی کو واضح برتری حاصل نہیں، ان کی خاص توجہ کا مرکز ہیں. میرا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم وہاں کے مقابلے میں جیتیں اور ان کے لیے رقم اکٹھی کریں. پیسے کو بااثر پیغامات پر خرچ کریں جن میں تمام اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایسے میں جب امریکی ووٹرز ایک ہفتے بعد 47ویں امریکی صدر کا انتخاب کریں گے، یہ دونوں جنوبی ایشیائی امریکنز بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے امریکی جمہوری نظام کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. صبا شخان، وائس آف امریکہ، بینسلم، پینسلوینیا. جنوبی ایشیائی تارکین وطن کا اگلے ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں کیا کردار ہوگا اور ان کا ووٹ کتنا اہم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں فیضان حق سے. یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا اہم ہوگا اس بار کے الیکشنز میں جنوبی ایشیائی ووٹرز کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے؟ فیضان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فیضان حق سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی فیضان، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے. پلیز بتائیے. جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے ووٹ بینک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے کتنا اہم ہوگا. دیکھیے، جو امیدوار ہیں دونوں، کمالا ہیرس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور وہ دونوں جو ہیں ان کی تھوڑا سا مارجن ہے ان کے پاس، اور اس مارجن کو بڑھانے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نیک ٹو نیک، یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا مقابلہ ہے. تو اس میں کوئی بھی 1%، 2% کہیں سے بھی ووٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں انہیں، تو انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس لیے جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں، جیسے ساؤتھ ایشین ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے، یا آن اے ہول جیسے مسلم ووٹ ہے، یا پورٹریکن ووٹ ہے، یہ تمام ووٹ جو ہیں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے، انہوں نے خاص توجہ دینی شروع کی ہے ساؤتھ ایشینز کی طرف، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایسی کمیونٹی ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا انہیں وہ ایج مل سکتا ہے جو ان کو چاہیے اس وقت کمالا ہیرس کے خلاف. تو فیضان، جس طرح جنوبی ایشیائی خطے سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھی ہے امریکہ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی بھی اسی طرح سے بڑی ہے ریاستی سطح پر یا مقامی سطح پر؟ دیکھیے، یہ ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک وقت آ رہا ہے ہماری کمیونٹی پر کہ ہم نے پیچھے دیکھنا شاید تھوڑا کم کر دیا ہے، لیکن ابھی کیونکہ جو نئے تارکین وطن آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک یا وطن کا پہلے سوچتے ہیں، اور اپنے آنے والے وطن میں یعنی امریکہ یا انگلینڈ کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں. لیکن اس وقت ایک ایسی ہماری فوج جو ہے، نئی نسل تیار ہو چکی ہے، جو امریکہ میں اگر پیدا نہیں ہوئی تو پلی بڑی ہے یہاں پر، تو ان کا مرکز جو ہے وہ امریکہ ہی ہے، یا امریکہ سینٹرک جو پالیسیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ بھارت ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، ایسے تمام ممالک ہو، ہمارے جہاں سے تعلق ہے وہاں کی سیاست، وہاں کے حالات ہمیں پل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری توجہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے. لیکن امید ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ توجہ یہاں پر دیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اگر وہ یہاں پر مضبوط ہیں، اگر یہاں پر ان کی کوئی شناخت ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو اثر و رسوخ رکھتی ہے، تو وہ یقیناً اپنے ملکوں کی جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی بھی مدد، یا وہاں کے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو بھارتی نژاد امریکیوں کا اثر و رسوخ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی گروپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑا ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں دوسری جنوبی ایشیائی لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے اور امریکہ کی جو تہذیب ہے، جو اس کے درمیان جو خلیج ہے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے.
ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو انٹرنیشنل ویو ہے یا بین الاقوامی جو ان کا طریقہ کار ہے سوچنے کا، ان کو اس بات سے بعض اوقات روک دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امریکہ یا امریکی بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو خلیج ہے، جو تہذیب اور تمدن کی خلیج ہمارے ذہنوں میں ہے، اس پہ ہمیں قابو پانا پڑے گا، اس پر عبور حاصل کرنا پڑے گا. اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی فوج میں میری جو ملاقات ہوئی ہے اس الیکشن میں بہت ایکٹیو ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں، کمالا ہیرس کی طرف ہوں، ٹرمپ کی طرف ہوں، یا وہ گرین پارٹی کی طرف ہوں. وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے کہ وہ امریکہ کی فارن پالیسی صحیح، لیکن امریکہ کی جو چیزیں ہیں ان کی امریکہ کی جو سیاست کے اصول ہیں ان کو اپنا رہے ہیں، ان کو سیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جنوبی ایشیائی ووٹنگ پیٹرنز کیا رہ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی نمائندگی کس پیٹرن پہ ہے اس وقت، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. امریکی سیاسی رجحانات پر مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اویس سلیم سے لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اویس، بہت شکریہ آپ کا. پچھلے 3 صدارتی انتخابات میں پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ تر نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا. اس بار کے انتخابات میں کیا رجحان دکھتا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے امریکہ کے اندر اگر آپ صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں تو ان کی تعداد کوئی 6 لاکھ سے زائد ہے. ویسے تو کوئی 1 ملین کے قریب بھی بتائی جاتی ہے، لیکن جو قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، جن کی تعداد سینسس 2021 کے سینسس میں ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کوئی 6 لاکھ سے اوپر ہیں. اب ٹریڈیشنلی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ان کی طرح پاکستانی بھی ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ 2 چیزیں جو ہیں وہ فرق ہوئی ہیں. ایک تو جو غزہ میں جو صورتحال ہے، جو موجودہ امریکی حکومت کا سٹانس رہا ہے اس پر، جس طرح انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستانی ہیں وہ خاصے رنج کا شکار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ووٹنگ میں اپنا غصہ ظاہر کر سکتے ہیں اگر وہ کاملا ہیرس کے لیے ووٹ نہ کریں اور ٹرمپ کے لیے ووٹ کریں. بلکہ میں تو کئی ایسے پاکستانیوں سے بھی ملا ہوں جن کا یہ خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کی پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جل اسٹائن کو ووٹ کریں اور ایک پوائنٹ رکھنے کی کوشش کریں کہ اگر دونوں جماعتیں ان کے جذبات کا خیال نہیں کریں گی تو وہ کسی تیسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس طرح کے کی ایشوز ہیں اس الیکشن میں، جیسے ابارشن ہے یا LGBTQ رائٹس ہیں یا امیگریشن ہے. امیگریشن ہمیشہ سے ظاہر ہے جو کمیونٹیز باہر سے آتی ہیں ان کا ایک ایشو رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اینٹی امیگرنٹ دیکھا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے ایشوز ہیں ان میں پاکستانی زیادہ کنزرویٹو خیالات کے مالک ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نسبت ان کی پالیسیاں زیادہ قریب ہیں ریپبلکن پارٹی کے. ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں تاکہ اس کو کنکلوڈ آپ اس پیٹرن پہ کر سکیں. آپ نے کہا مختلف ایشوز میں، جس میں ابارشن، LGBTQ، اس کے بعد امیگریشن، لیکن ان سب کے اپنے ویٹیج ہے. امیگریشن سب سے زیادہ ویٹیج رکھتی ہے جب ہم جتنے امیگرینٹس ہیں ان کے ووٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً 62% جو ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہیں چیزیں. لیکن 35-40% جو ووٹر ہے جو اس کمیونٹی سے ہے، اس کے لیے غزہ جنگ بھی امپورٹنٹ ہے. دوسرے ایشوز کی وجہ سے یا غزہ جنگ کی وجہ سے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کا ووٹنگ پیٹرن کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر آپ 2020 کے پیٹرن کو دیکھیں تو تقریباً ایک پیو کا پول ہے جس کے مطابق 72% جو ایشین امریکنز ہیں انہوں نے ووٹ کیا تھا جو بائیڈن کے لیے، اور یہ ٹریڈیشنل پیٹرن کے مطابق ہے. اب امریکہ کے اندر جو ووٹنگ بلاکس ہیں ان میں ایشین امریکن کو دیکھا جاتا ہے، ساؤتھ ایشینز کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا جاتا. لیکن اس وقت ساؤتھ ایشینز میں انڈینز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تقریباً پاکستان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 1 اور 6 کا تناسب ہے پاکستانیوں کا اور انڈینز کا، اور انڈینز پریڈومیننٹلی اس وقت لین کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کاملا ہیرس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ جل اسٹائن کو ووٹ کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ سپلٹ دونوں بڑی پارٹیوں میں پاکستانیوں کا بھی مجھے لگتا ہے کہ 50-50 رہے گا.
یہ البتہ ضرور اس میں کہنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلے 4 سال کی پریزیڈنسی تھی اور اس میں امیگرنٹس کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اور اب اس کیمپین میں ان کی سٹیج سے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، شاید امیگرنٹس کے لیے یہ سوال اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کیا وہ باقی ایشوز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سال کے لیے دوبارہ صدر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو امریکی سیاست میں اس دفعہ سپلٹ زیادہ نظر آئے گا پچھلی دفعہ کی نسبت. تو امریکی سیاست میں پاکستانی جو ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں یہاں رہنے والی خطے کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، تو صدارتی انتخابات میں پاکستانی امریکیوں کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ کیا سبھی اہل ووٹرز ووٹ ڈالنے جاتے ہیں؟ جی دیکھیے، ٹریڈیشنلی تو بہت کم رہتا ہے، اور نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا. اور 2016 میں ہم نے یہ دیکھا جس کا نقصان بھی ہوا ہلری کلنٹن کو، اور 2020 میں یہ نمبر جو ہے وہ بڑھا، اور میل ان ووٹنگ میں تو خاص طور پر امیگرنٹس کا ووٹ بہت زیادہ بڑھا، اور اس نے ٹلٹ کیا وہ بیلنس جو بائیڈن کی طرف. اب اگر آپ کی بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کو دیکھیں جیسے جارجیا ہے یا پینسلوینیا ہے یا مشیگن ہے، مشیگن میں تو مسلمانوں نے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. تقریباً 4 لاکھ ایلیجیبل ووٹر ہیں 10 کی اسٹیٹس میں جن کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترازو کا پلڑا ہے کسی ایک طرف جھکانے میں اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. پاکستانی خاص طور پر جو ہیں وہ اتنے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن جیسے آپ کے پچھلے سپیکر کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو نسل ہے جو یہاں پر پلی بڑی ہے، ان کی وجہ سے اب یہ جو پیٹرن ہے یہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور خاص طور پر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے جو مظاہرے دیکھے تھے امریکی تعلیمی اداروں میں، اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت جوش و خروش ہے کہ انہیں اپنی ووٹنگ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. تو بھارتی نژاد امریکی جو ہیں، چونکہ سب سے بڑا بلاک ہے اگر ہم ساؤتھ ایشین بلاک کی بات کرتے ہیں اس میں، تو کیا رجحان آپ کو سمجھ آتا ہے اس بار کے انتخابات میں؟ اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہو رہے جس طرح آپ نے کہا ڈفرینٹ سرویز میں، لیکن کچھ اب جو ساؤتھ ایشین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے. تو سوئنگ سٹیٹس میں انڈین اوریجن ووٹرز جو ہیں ان کا کیا پیٹرن ہوگا؟ یہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈین سب سے بڑا بلاک ہے ساؤتھ ایشینز میں، اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس ووٹنگ پیٹرن کو، اور ان کا تناسب بہت زیادہ بڑا ہے. 2016 سے اب تک اگر آپ دیکھیں پچھلے 8 سال میں انہوں نے جو چائنیز امریکنز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب سے بڑا بلاک بن گئے ہیں ایشین امریکنز کے اندر. تقریباً 4 ملین سے زیادہ ان کی تعداد ہے ایلیجیبل ووٹرز کی، اور وہ یہ ایک سبسٹینشل نمبر بنتا ہے. اس دفعہ جو پریڈومیننٹلی ہم دیکھیں، کیونکہ ان کے اندر نریندرا مودی کے جو حامی ہیں ان کی بھی بہت اکثریت ہے، اور ہمیں بڑا جوش و خروش نظر آتا ہے ان کے اندر، اور ان کا جو بڑا ایشو ہے وہ اکانومی ہے. وہ غزہ کو یا دوسرے ایشوز کو اس کنزرویٹو نظر سے نہیں دیکھتے یہ جیسے پاکستانی یا مسلمان دیکھتے ہیں. تو میں بڑا سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اکثریت لین کرے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. تو جو کاملا ہیرس کی وجہ سے جو ووٹ بینک ایک سرٹن طبقہ سمجھتا ہے کہ کاملا ہیرس کی وجہ سے، انڈین اوریجن کی وجہ سے کچھ ووٹنگ شفٹ ہوگی، کچھ ووٹ شفٹ ہوں گے ان کی طرف، ڈیموکریٹس کی طرف، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ ووٹنگ صدارتی امیدوار کو سامنے رکھ کر تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو آپ کی لوکل ریپرزنٹیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اس وقت انڈین ڈسینٹ کے 5 جو ممبران ہیں وہ یو ایس کانگریس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اس الیکشن ریس کو ہی دیکھیں تو ہمیں 4 چہرے ایسے نظر آتے ہیں جس میں وویک راما سوامی ہیں، نکی ہیلی ہیں، پھر اوشا وینس ہیں جو جے ڈی وینس جو ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں ان کی اہلیہ ہیں. وہ تینوں اس وقت ریپبلکن کیمپ میں کھڑے ہیں. دوسری طرف کاملا ہیرس ہیں جو صدر کے امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے ہے، لیکن ان کا جو بھارتی کنیکشن ہے اس کو بار بار چیلنج کرتی رہی ہے ریپبلکن پارٹی، اور اس حوالے سے ووٹر کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کرنے شک و شبے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو شاید اس کا ویٹیج نہیں ملے گا؟ اویس، وقت کی کمی
یہیں پہ ختم کروں گا, دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اسد اللہ خالد کو ناظرین اجازت دیجیے, اسٹے سیف, اب تک کے لیے اتنا ہے.